بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تقویٰ کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی روشنی میں 4 آیتوں کی روشنی میں تقویٰ کا قرآنی تصور اور تقویٰ کا جامع مفہوم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ کل کے درس میں ہم نے نیکی کے تصور کے بارے میں کہ اصل نیکی کیا ہے، نیکی کا کمال کیا ہے، اور کس شخص کی نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے مقام کو پہنچتی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے ان آیات کا مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم تفسیر القرآن میں جن آیات پر غور کر رہے ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ سارعوا کا معنی ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، دوڑو، اور دوڑو اپنے پروردگار اپنے رب کی بخشش کی طرف، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کی طرف رغبت کرنے، کوشش کرنے، محنت کرنے، ان کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اللہ کریم کی مغفرت، بخشش، اور دوسرا ایسے اعمال اختیار کرنا جن کی بدولت بندہ جنتی بن جائے، جنت کا مستحق بن جائے۔ تو اللہ کریم نے جب حکم دیا تو فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، وجنۃ، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے یہ تو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے اعمال اختیار کرو، ایسے عمل اپنی زندگی میں اپناؤ، اور ان نیک اعمال کے اپنانے میں تاخیر نہ کرو، کیونکہ زندگی چند روزہ ہے۔ انتظار کس بات کا؟ انتظار مت کرو، ابھی سے یہ کام شروع کر دو۔ وہ کام کیا ہے؟ ایسے اعمال، ایسا راستہ اختیار کرو جس سے تم اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت کے مستحق بن جاؤ، اور ایسے کام کرو، ایسے اعمال اپنی زندگی میں اپناؤ جن اعمال کی وجہ سے تمہیں جنتی بنا دیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جنت جو ہے یہ تو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ ہم جب کسی شخص کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا پرہیزگار ہے، فلاں آدمی بڑا متقی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے
کہ متقین کون ہیں، پرہیزگار کون ہیں، ان میں کون کون سی نشانیاں، کون کون سی خوبیاں، کون کون سی صفات ان کے اندر پائی جائیں، تو پھر وہ پرہیزگار تصور کیے جائیں گے، پھر وہ متقی تصور کیے جائیں گے۔ وہ خوبیاں، وہ صفات جو اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہیں، یہ ان لوگوں میں صفات ہوں گی جن کو اللہ کریم نے جنت کا مستحق قرار دینا ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں اعدت للمتقین، جنت تو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اگلی آیت میں ہم یہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ کون کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون کون سی صفات ہیں جو متقی میں، پرہیزگار میں ہونا ضروری ہیں، اور وہ خوبیاں اور وہ صفات بندے کے اندر موجود نہ ہوں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متقی تصور نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں متقی وہی ہوگا جس کے اندر یہ صفات اور جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات جو بیان کی ہیں، اس کا ایک حصہ کل کے درس میں ہم سن چکے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ یہ تنگی آ جائے، آسانی آ جائے، دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس پر کچھ گفتگو میں نے کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اب اس میں پہلی خوبی اب بیان ہو رہی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس خوشحالی کے دور میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر تنگ دستی آ جائے، مالی ذرائع کم ہو جائیں تو پھر بھی ہاتھ کھینچتے نہیں، پھر اپنی استعداد اور اپنی طاقت کے مطابق اس میں سے بھی وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند نہیں کرتے، بلکہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کن لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ کل کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کن لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کل کا درس اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یہ بات سمجھنا آسان ہے، تنگی آئے تب بھی خرچ کرنا چاہیے، آسانی ہو تب بھی خرچ کرنا چاہیے۔ پہلی خوبی یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اگر آدمی کنجوس ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، بچتا ہے کہ کہیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے رشتہ داروں پہ، کسی غریب، یتیم، بیوہ عورت، مسکین، فقیر پہ خرچ نہ کرنا پڑے، وہ کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے۔ لہذا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ مومن کے اندر سخاوت کی صفت ہونی چاہیے، مومن کے اندر سخاوت کی صفت ہونی چاہیے، یعنی سخی ہونا چاہیے۔ اس پہلی خوبی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ سخی ہوتے ہیں، ہاتھ کے سخی ہوتے ہیں، جیب کے سخی ہوتے ہیں۔ دوسری خوبی بیان کی گئی والکاظمین الغیظ، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ الکاظمین الغیظ، غیظ غصے کو کہتے ہیں، غضب کو کہتے ہیں۔ وہ جھگڑالو نہیں ہوتے، وسیلے نہیں ہوتے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے جو آدمی سخت مزاج ہے، تند خو ہے، اللہ کو وہ پسند نہیں۔ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نرم طبیعت کا آدمی، نرم مزاج کا آدمی اللہ کو پسند ہے۔ جو جھگڑالو قسم کا، ہر بات پہ غصہ کرنے والا، لڑنے والا، جھگڑنے والا
اور تند مزاج اور درست مزاج جو ہے اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں۔ والکاظمین الغیظ، اگر غصہ آ بھی جائے تو وہ فوراً اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ ہماری عام زبان میں کہتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو غصے کو ضبط کرنا یہ متقین کی دوسری خوبی ہے۔ یہاں مجھے ایک حدیث شریف ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اگر تم سے کوئی جھگڑنے کی کوشش کرے، لڑنے کی کوشش کرے، بحث و تمیز کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے کہو بھائی میں روزے سے ہوں، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ یہ حضور کی حدیث شریف کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کوئی الجھتا ہے آپ سے، آپ کے سے کوئی بحث کرتا ہے، جھگڑتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہہ دو بھائی میں نہیں تیرے ساتھ جھگڑا کرتا، میں تو روزے کی حالت میں۔ ایک حدیث شریف اور سن لیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو طاقتور کون ہے؟ جانتے ہو طاقتور کون ہے؟ پھر حضور نے وضاحت فرمائی عام طور پر تو یہی تصور ہے نا کہ جو دشمن کو پچھاڑ دے، پنجابی میں کہتے ہیں کنڈ لا دے کسے دی، کہتے ہیں بڑا طاقتور پہلوان ہے وہ، انہیں کنڈ لا دی تھی۔ سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام طاقتور وہ نہیں ہے، طاقتور تو وہ ہے جب غصہ آ جائے تو اسے کنٹرول کر لے، ضبط کر لے۔ تو آج ہم نے اس آیت کی روشنی میں یہ پڑھا ہے سبق کہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو ضبط کرتا ہے۔ دو خوبیاں ہو گئیں، اور تیسری ہے والعافین عن الناس۔ والعافین عن الناس، وہ کسی سے غلطی ہو جائے آدمی سے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غلطی ہو جائے، کسی کا قصور دیکھا، وہ معافی کا طلبگار ہو تو پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو معافی کا طلبگار ہو، اس سے غلطی ہو جائے تو پھر متقی وہ ہوتا ہے جو اس کی غلطی پر، اس کے قصور پر اس سے درگزر کرے، اسے معاف کر دے۔ یہ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اگر کسی بندے میں معاف کرنے کی خوبی، وصف اور صفت پائی جاتی ہے تو اللہ کریم کو یہ بڑی پسند ہے۔ یہاں وہ شب قدر کی جو دعا ہے، لیلۃ القدر کی دعا، جو حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو تعلیم فرمائی تھی، اس حدیث کو ذرا ساتھ میں لائیں نا، تو والعافین عن الناس کا معنی، مطلب، مفہوم سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا حضور اگر اپنی زندگی میں رمضان لیلۃ القدر کو پاؤں، شب قدر کو پاؤں، تو اس رات میں کیا پڑھا کروں؟ تو حضور نے فرمایا یہ پڑھا کرو، یوں عرض کیا کرو اللہم انک عفو، اے پروردگار تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، تو اے رب کریم مجھے بھی معافی دے دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ وہ دعا ہے جو شب قدر کی، لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے۔ تو متقی کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے والعافین عن الناس، کسی سے کوئی غلطی قصور ہو گیا ہے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کون نیک بندے؟ جو تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرتے ہیں
اور کسی سے غلطی ہو جائے وہ معافی چاہے تو اسے معاف کرتے ہیں، ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ کیا ان بندوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے؟ تو متقی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ پسند کرے۔ متقی، پتہ یہ چلا کہ متقی وہ ہوتا ہے جسے اللہ پسند کرے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن بندوں کو رب کریم پسند فرماتا ہے۔ یہ کتنی خوبیاں بیان ہوئی؟ تین ہوگی۔ اب چوتھی خوبی اگلی آیت میں آ رہی ہے، یہ بڑی توجہ سے سننے والی خوبی ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، فحش کام۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ کا لفظ آیا، فحش کام یعنی برا کام اگر ان سے سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ دو گناہوں کا ذکر آیا، ایک تو برا کام اور فحش کام، اور ایک اپنی جان پر ظلم۔ ہر قسم کی برائی کو، ہر قسم کے گناہ کو کہتے ہیں جان پر ظلم سے مراد گناہ ہے، جان پر ظلم سے مراد گناہ ہے۔ اور فاحشہ کہتے ہیں فحش کام، فحش کام، برا کام، گناہ ہو جائے یا برا کام ہو جائے، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں پھر؟ معلوم یہ ہوا کہ نیک آدمی سے گناہ ہونا بھی ممکن ہے اور برا کام ہونا بھی ممکن ہے۔ گناہوں سے پاک صرف انبیاء کرام ہیں، معصوم صرف نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں معصوم۔ بندوں میں، انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم کوئی نہیں۔ لہذا ہر آدمی سے، نیک آدمی سے بھی گناہ ہونا ممکن ہے، نیک آدمی سے بھی برائی ہونا ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے ان کی خوبی بیان فرمائی۔ نیک آدمی سے، متقی سے اگر برا کام ہو جائے تو گناہ ہو جائے، اس کی پہچان اب اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ یہ غور سے سمجھنے والی آیت ہے۔ اگر ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو برا ہے یا گناہ ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، بڑی پیاری آیت، ذکر اللہ، وہ اپنے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو گناہ ہو جانے پر، برائی ہونے پر، فحش کام ہونے پر وہ نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا کیا کام کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے اللہ سے اس گناہ کے ہونے پر اور برا کام ہونے پر معافی مانگنے لگتے ہیں۔ لہذا دو چیزیں اس آیت میں آئیں، گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے تو وہ اپنے اللہ کا ذکر فوراً کرنے لگتے ہیں، اور پھر گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ کریم غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، معاف کر دے۔ اور اس آیت کریمہ کے یہ لفظ ذرا ہوشیار ہو کے سنیے کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ہم اللہ کریم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا تعلق اپنے رب سے، پروردگار سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا پروردگار کیا فرما رہا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے، بڑے پیارے لفظ ہیں، من یغفر الذنوب الا اللہ، من یغفر الذنوب الا اللہ۔ اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ اس کے سوا ہے کوئی جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اس لیے گناہوں کی معافی صرف ایک ذات کے ساتھ خاص ہے، وہ رب کریم کی ذات ہے۔ اچھا، گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی،
اسی کی نافرمانی کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا. جس کی نافرمانی کی ہے، جس کی حکم عدولی کی ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ تم سے برا کام ہو جائے، فحش کام ہو جائے، گناہ ہو جائے تو میرے دروازے پر آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح میرے دروازے پہ. وہ خود فرما رہا ہے پھر سوچ میرے بندے، میرے سوا کون ہے جو تیرے گناہ کو معاف کرے گا؟ جب معاف میں نے کرنا ہے تو آنا پھر میرے دروازے پہ، پھر جھک میری بارگاہ میں، میرا ذکر بھی کر، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو اللہ کا ذکر جو ہے میں بڑا اس پہ زور دیتا ہوں، اور آج کل اس پر زیادہ گفتگو کرتا ہوں درسوں میں، کیونکہ ہماری مسجدیں خالی ہیں. آبادیوں کے تناسب دیکھیں نا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، رب کی رحمت ہے، تو حضور نے تو دعا فرمائی تھی وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے جو زندگی میں رمضان شریف پائے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے. یہ جبریل امین نے دعا کی تو حضور نے اس دعا پر آمین فرمائی. دعا کرنے والا جبریل ہو، آمین کہنے والے حضور ہوں، تو آمین کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ قبول فرما. جبریل نے دعا مانگی باری تعالیٰ وہ ذلیل ہو جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے. تو حضور نے اس دعا پر آمین فرمایا. اس لیے ضرورت ہے کہ گناہ اور فحش کام ہو جائے تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر متقی جو ہوتا ہے نا، بات متقی کی ہو رہی ہے، پرہیزگار کی ہو رہی ہے، وہ پھر اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے. تو اللہ کے ذکر کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت 5 وقت کی نماز ہے. اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں، اس سے بڑا کوئی اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کی سب سے افضل سے ترین صورت 5 وقتہ نماز ہے. اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد اور میرے ذکر کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز. کاش ایسا بھی کوئی بندہ پیدا ہو جائے کہ جو مسجدیں بھرے، مسجد بھرو تاریخ بھی اگر شروع ہو جائے تو کیسی خوش نصیبی ہوگی. جیلیں تو سب بھرتے ہیں، کہتے ہیں جیل بھرو تحریک شروع ہے. میں نے کہا کوئی ایسا اللہ کا بندہ اٹھے جو مسجد بھرو تحریک شروع کر دے. مسجدیں بھرو، مسجدیں تو خالی ہیں. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. تو فرمایا کہ وہ گناہوں کی معافی مانگ لگتے ہیں. یا مجھے بڑی پیاری ایک حدیث شریف ذہن میں آ گئی جو اسی سے متعلق ہے، جان پر ظلم اور گناہ اور بخشش و مغفرت مانگنا. سیدنا صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب بھی تو نماز پڑھے نا تو نماز میں یہ دعا ضرور پڑھا کر. یہ وہ دعا ہے جو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو تعلیم فرمائی اور انہوں نے بتایا کہ یہ دعا پڑھا کر نماز میں. تو سیدنا صدیق اکبر نماز میں درود شریف کے بعد اور دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن حضور نے چونکہ تعلیم دی تھی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. تو کیا دعا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یا اللہ میں اپنی جان پر میں نے بڑے ظلم کیے. یہ حضور نے دعا سکھائی ہے ابوبکر صدیق کو جو پوری امت میں سب سے بڑے متقی ہیں. اتقا جنہیں قرآن نے اتقا کہا، امت میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار ابوبکر صدیق. سرکار نے فرمایا ابوبکر نماز میں یہ پڑھا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یا اللہ میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، باری تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف فرما. انک انت الغفور الرحیم. یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، میرے گناہوں کے فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا اللہ میرے گناہ بھی معاف فرما، مجھ پہ اپنی رحمتیں بھی فرما دے، تم بخشنے والا اور تو رحم فرمانے والا ہے.
تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر امام صاحب ابھی سلام نہیں پھیرا تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اور آپ بھی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جیسے صدیق اکبر نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. میں پھر دعا پڑھتا ہوں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، میرے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. تو متقی وہ ہے جس سے گناہ ہو جائے، فحش کام ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کون ہے معاف کرنے والا، تو مانگوں گا معافی تو اسی سے مانگوں گا نا. اور اگلی خوبی بیان فرمائی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ ہو گیا تھا، جو غلطی ہو گئی تھی، اس پہ پھر وہ قصداً عمداً جان بوجھ کر پھر اس کو دوبارہ نہیں کرتے. پھر بچنا بھی ہے نا اس گناہ سے. اللہ کریم نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ ہو گیا تھا اس پر پھر اصرار نہیں کرتے، اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر پھر گناہ نہیں کرتے، دامن کو بچاتے ہیں، اگر ہو جائے تو پھر معافی مانگتے ہیں. یہ متقین کی نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئیں، اور اس کے بعد یہ ہے نیکی کا جامع تصور جو قرآن دے رہا ہے. اب جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اگلی آیت پر درس ختم ہو رہا ہے، جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، جو اپنے اندر یہ صفتیں پیدا کریں گے، غصے پہ ضبط کرنا، معاف کرنا، گناہ ہو جائے تو رب سے معافی مانگنا، پھر ان گناہوں پر اصرار نہ کرنا، خوشحالی اور تنگی میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہنا. اللہ کریم فرمائے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی بخشش ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار، پھر ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور بخشش ہے، اور ان کے لیے ایسی جنت اللہ نے تیار کی ہے. جنت سے مراد یہاں باغ ہیں، جنت کے باغ، ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں. تجری تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور فرمایا خالدین فیہا، خالدین فیہا، ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے، ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے. اور پھر اللہ کریم فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فَنِعْمَ أَجْرُ، کیسا اچھا بدلہ ہے. اللہ کریم خود فرما رہا ہے یہ کیسا اچھا بدلہ ہے کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے، ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ کریم فرماتا ہے کیسا اچھا بدلہ ہے جو رب دے رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر ان صفات اور خوبیوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.